ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے یعنی بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے، بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، یعنی لوگ ان میں کھو گئے۔ اب بت تو بے جان چیز ہے، بت کیسے گمراہ کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن بتوں کی اٹریکشن اور بتوں کے اندر کی کشش اور ان کی پرستش اور ان کی خبرگیری نے لوگوں کو اصل دین سے منحرف کر دیا۔ بت کیا ہے؟ سمبل، دنیاوی رونق اور زینت کا۔ کبھی آپ نے بت دیکھے؟ ان کو کس طرح بنایا گیا ہوتا ہے، گھڑ گھڑ کے، یعنی صرف ان کی جو بناوٹ ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو سجایا جاتا ہے، اوپر سے جو کچھ پہنایا جاتا ہے اور جتنی ان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اور جتنے بلند مقام پہ رکھا جاتا ہے، وہ سب اتنا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ کو پھر نہیں پہچان سکتے، لوگ انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر لے کہ انسان خدا کو بھول جائے، وہی اس کا بت ہوتا ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل کا بچڑا ہو اور خواہ مشرکین مکہ کے بت ہوں یا کسی اور جگہ کے، یا پھر باقی لوگ بھی، کوئی بھی چیز، خواہ انسان کی اولاد ہو، والدین ہو، رشتہ دار ہو، فیملی ہو، اس کی جاب ہو، مال و دولت ہو، کوئی بھی چیز، اس کا کام، اس کا اس درجے کا پیشن بن جائے کہ اس کی وجہ سے وہ خدا کی عبادت کو بھول جائے، نماز روزہ بھول جائے، ذکر اذکار بھول جائے، حج کا فریضہ بھول جائے، سب کا خیرات بھول جائے، یعنی اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق بھول جائے، اور اس کا اڑنا بچھانا اور دن رات بس وہی ایک خاص چیز بن جائے، تو وہی چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ بت۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ان کی راہ گم کر دیا، وہ اصل رستے تک نہیں پہنچ سکتے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ فمن تبعنی، تو جو کوئی میری پیروی کرے یعنی توحید میں، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی میرے دین سے ہے، میری ملت میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے یعنی میرے اس طریقے کو چھوڑ دے جو خالص صرف ایک اللہ تک جاتا ہے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو چاہے تو انہیں سزا دے اور تو چاہے تو معاف کر دے، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ میں ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے بھی دعا ہی کرتا ہوں۔ ایک طرح سے غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو معاف کر سکتا ہے، مہربان ہے، تو ان سے بھی مہربانی کا معاملہ کر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں انسانیت کی کس قدر خیرخواہی تھی کہ وہ ان کو کسی دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک دعا مانگی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الرحیم، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو ایسا کر سکتا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، رحم کرنے والا، تو کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی اپنی امت کے لیے؟ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، یعنی اپنی اولاد کے لیے اور اپنی جنریشنز کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے فالوورز کے لیے یا اپنی جنریشن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم امتی امتی، اور رو رو کر یہ دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے ہیں، لیکن تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس کے لیے رو رہے ہیں۔ جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، تو آپ نے جو دعا کی تھی وہ جبریل کو بتائی کہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ اور جبریل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جا کر آپ کی طرف سے جواب پیش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل محمد کے پاس واپس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان سے کہو کہ امت کے بارے میں یقیناً آپ کو وہ خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء لوگوں کے بارے میں انتہائی دردمند اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ ان سے نفرت نہیں کرتے، ان کو پنش نہیں کرتے، اور نہ ہی پنش کرنے کے لیے اور پنش کروانے کے لیے آتے۔ دین اس لیے نہیں آتا کہ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دے یا لوگوں کو صرف جہنم کی بات سناتا رہے۔ عام طور پر لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو ریلیجس طبقہ ہے وہ صرف لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے اور صرف آگ کی بات بتاتا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اور جب تک جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر نہ ہو تو انسان کے اندر اعتدال نہیں آتا۔ کچھ چیزیں انسان شوق سے کرتا ہے اور کچھ خوف سے کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اسی نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے اور اسی نے خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبروں نے صرف ڈرایا نہیں، اور پیغمبروں کے بعد بھی جو پیغمبروں کے وارث ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء، جن کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ آگے پیغمبروں کے مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ ویسے تو آپ کی ساری امت کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے مشن کو آگے لے کے چلے، لیکن پھر ان میں سے درجے ہوتے ہیں، کوئی پارٹ ٹائم دائی ہوتا ہے، کوئی فل ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے وہ صرف ڈرانے اور دھمکانے والا نہ ہو، وہ خوشخبری دینے والا بھی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے انتہا درجے کی ہمدردی رکھتا ہو اور ان کی آخرت کے لیے فکر کرے اور ان کے لیے روئے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے روتے ہیں یا دوسروں کے غم میں تڑپتے ہیں؟ آج امت محمد میں اس قدر خود غرضی بڑھ گئی ہے، اس قدر نفسا نفسی ہے کہ صرف اپنی ذات کی فکر ہے، یا صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، یا صرف اپنی نسل کی فکر ہے، اور باقی لوگوں کے لیے کوئی دکھ درد نہیں، تو وہ جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں۔ اسی رویے نے مسلمانوں کے اندر سے اس ذمہ داری کا احساس چھین لیا ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت اسی وقت ہو سکتے ہو جب یہ کام کرو گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ یا رب، جو پیروکار ہیں وہ تو ہیں ہی میرے، لیکن جو میرے بات نہ بھی مانے تو ان کو بھی معاف کر دینا۔ پھر یہ آگے تو اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص آپ کی بات نہ مانے، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اس کے لیے؟ جو آپ کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، ہاں، پھر بھی آگے بڑھ کے دوبارہ اس سے ملیں گے؟ اگر کوئی کہے میں نہیں سنتا آپ کی بات، میں نہیں مانتا آپ کی بات، مجھے مت سنائیے سب کچھ، تو آپ کہ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پرواہ تو مجھے کیا پرواہ، جاؤ جہنم میں۔ یہ محاورہ بنا ہوا، جاؤ جہنم میں۔ مسلمان ایسا نہیں کہتا کہ جاؤ جہنم میں۔ وہ جتنا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے جو گناہگار ہیں اللہ تو ان کو جہنم میں بھیج دینا۔ جو تو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو اچھے نہیں ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری کیا خیر خواہی، ہم اپنے پیغمبر کی کس سنت اور کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے کیا ہمدردی، کیونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب تو ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمارا عام لوگوں کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ ہو کیئرز، لیکن مسلمان ہو کیئرز والی بات نہیں کرتا، وہ فکر مند ہوتا ہے۔ وہ صرف فائدے سمیٹنے والا نہیں ہوتا، وہ فائدے دینے والا ہوتا ہے۔ اسپین میں جب سلمان آئے اور انہوں نے فائدہ پہنچایا تو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، لیکن جب وہ اس سے قاصر ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے تو پھر نتیجہ کچھ اور نکلا۔ تو جب تک ہم دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوں گے، دوسروں کی ہمدردی کرنے والے ہوں گے، دنیا میں کوئی شخص نقصان نہیں دے سکتا۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، لیکن اگر نیت بدل گئی اور نظر بدل گئی اور دینے کی بجائے لینے والے بن گئے تو پھر لینے والا ہاتھ تو نیچے ہی ہوتا ہے، وہ تو ذلیل ہی ہوتا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں بھی آپ نے یہی پڑھا، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر آن اپنے رب کے اذن سے پھل ہی دیتا ہے۔ وہ ہے شجرہ طیبہ، وہ ہے مومن۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ سارے پھل ہمارے گھر میں رہیں، ہم ہی بس فائدہ اٹھائیں اس سے۔
تو جب تک ہر آن دینے والے نہ بنے، ہر آن، اور یہ پھل صرف مادی پھل نہیں، وہ تو مشرکین مکہ بھی بہت خیرات کرتے تھے، وہ تو حاجیوں کو پانی پلاتے اور ستو دیتے اور کھانا کھلاتے، اور خود آپ کے خاندان کے لوگ سب کی ضیافت کرتے۔ ہاشم کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ شوربے میں روٹی توڑ کر سب حاجیوں کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے کام تو اہل مکہ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ کام بھی قبول نہ ہوئے جب تک کہ کیا نہ ہوا، وہ اصل کام نہ ہوا کہ خود اللہ کو مانو اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں توحید کو عام کرو۔